प्रेज़ गॉड। मसीह यीशु के नाम में आपकी सलामती हो। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरे अजीज़ों, आज मैं आप सब के दरमियान बड़ा खूबसूरत खुदा का ज़िंदगी बख्श कलाम जो मुझे और आपको दलेर करेगा बांटना चाहता हूँ। बाइबल मुकद्दस में जब हम पढ़ते हैं तो हमें मजबूती, दलेरी, हौसला और तक़वियत मिलती है। तो आए आज बाइबल मुकद्दस में से दुख, मसाइब जब ज़िंदगी के अंदर आते हैं तो इनमें क्या मकसद है, क्यों हमारी ज़िंदगी के अंदर दुख आते हैं, मुसीबतें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं। आज इसका मकसद जानेंगे बाइबल मुकद्दस में से। इब्रानियों 12वां बाब और उसकी 8वीं आयत आज आपके दरमियान शेयर करने को हूँ। कलाम खुदा में लिखा है, और अगर वो तंबीह ना की गई जिसमें सब शरीक हैं तो तुम हरामजादे ठहरे ना के बेटे। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर मुझे और आपको खुदा अपने बेटे बनाए। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, जब दुख, मुसाइब, मुश्किलात आती हैं तो हम फर्जंदियत का सबूत देते हैं। उनका सामना करके, उनको बर्दाश्त करके, उन दुखों को जो हमारी ज़िंदगी के अंदर आते हैं, अगर ना आए तो हम बेटे नहीं हैं। क्योंकि यहाँ पे पौलुस रसूल ने बड़ी खूबसूरत बात कही है और बड़ा बयान, दिल को हिला देने वाला बयान है। कहता है, अगर वो तंबीह ना की गई जिसमें सब शरीक हैं। अगर दुख मुसीबतें ना आए, कलाम में लिखा, अच्छा हुआ मुझ पर मुसीबत आई ताकि मैं तेरे आयन सीख जाऊँ। मेरी चीज़ों, जब आपकी ज़िंदगी के अंदर मुश्किलात आएँ तो पीछे मकसद खुदा का ये है कि हम सब जो खुदा के नाम से कहलाते हैं, उसको अपना बाप कहते हैं, उसका फर्जंद होने का, उसके फर्जंद होने का सबूत दें। और मेरे अज़ीज़ों, पौलुस रसूल ने कहा कि इसलिए तंबीह की गई है कि तुम बेटे ठहरो ना कि हरामजादे। हमें बेटे बनना है, हरामजादे नहीं बनना मेरे अजीज़ों। क्योंकि तीमुथियुस को पौलुस रसूल कहता है, जितने मसीह यीशु में दीनदारी के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। मेरे अजीज़ों, अगर आप यीशु के नाम से दीनदारी में ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं तो खुदा का कलाम कहता है कि आप सताए जाएंगे। मत परेशान हो, मत उदास हो, हथियार मत डाल दें अपनी मुश्किलात के सामने, झुक मत जाइए, हौसला मत छोड़िए, क्योंकि आप फर्जंद हैं और फर्जंद का सताया जाना ज़रूर है। अगर मैं सताया नहीं जाता तो मैं सच्चा मसीह नहीं हूँ। याद रखें, अच्छे, सच्चे, ईमानदार, वफादार मसीह बनने के लिए लाजम है कि आप सताए जाएं, आपको दुख मिले, आपकी ज़िंदगी में परेशानी आए, आप मुश्किलात और मुसाइब का आपको सामना करना पड़े। और दुख और मुसाइब खुदा की खुसूसी मोहब्बत का निशान है। खुदा उसी को तंबीह करता है जिससे वो प्यार करता है। कलाम कहता है, जिस माली जिस दरख्त की काट छांट ना करे वो बिखरा रहता है। मेरा और आपका खुदा मेरी और आपकी नसीहत, तरबियत और काट छांट इसीलिए करता है ताकि हम उसकी मोहब्बत के अंदर रहें, ना कि मोहब्बत से बाहर निकल जाएं। तो मेरे अजीज़ों, आज फैसला करना है आपको। और दूसरी बात आपके सामने शेयर करने को, पहली बात तो ये कि हम फर्जंद कहलाएं, खुदा के बेटे कहलाएं, इसलिए दुख मुसीबत आती है। और दूसरी बात है कि ये हमारे फ़ायदे के लिए, दुख, मुसीबतें, मसाइब, परेशानियाँ हमारे नुकसान के लिए नहीं होती। जब ज़िंदगी के अंदर कोई दुख आए, परेशान हो, कोई सताया जाए तो वो मत सोचे कि मेरा नुकसान हो गया, बल्कि खुदा का कलाम इब्रानियों 12वें बाब की 10वीं आयत में बड़ी खूबसूरत बात करता है। वो कहता है, वो तो थोड़े दिनों के वास्ते अपनी समझ के मुआफिक तंबीह करते थे, मगर ये हमारे फ़ायदे के लिए करता है ताकि हम भी उसकी पाकीज़गी में शामिल हो जाएं। मेरे अजीज़ों, खुदा आपसे प्यार करता है और इस कदर प्यार करता है कि जब दुख मुसीबत आती है तो ये थोड़े वक्त के लिए, इसमें हमारा फ़ायदा होता है। हम ईमान में बढ़ जाते हैं,
ہم روحانیت میں 2 درجے آگے چلے جاتے ہیں، اور کلام کہتا ہے یہ تھوڑے دنوں کے ہیں اور یہ ہمارے فائدے کے لیے ہے تاکہ ہم اس کی پاکیزگی میں شامل ہو جائیں، ناپاکی سے نکل جائیں، ہم نافرمانی سے نکل جائیں، پاکیزگی میں جیسا وہ پاک ہے اس کی پاکیزگی کے اندر شامل ہو جائیں۔ اور جب ہم اس کی پاکیزگی کے اندر شامل ہو جاتے ہیں تو میرے عزیزو اس میں شمولیت کر لینے کا مطلب ہے ہماری زندگی خدا کو پسند آ گئی ہے اور ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن گئے، اور یہ پاکیزگی پیدا کرنے کے لیے ہے، لکھا ہے تاکہ ہم بھی اس کی پاکیزگی میں شامل ہو جائیں۔ وہ ہم کو زیادہ پاکیزہ، زیادہ خدا کی مانند، زیادہ اپنی مانند بنانا چاہتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح مجھے اور آپ کو اپنی مانند بنانا چاہتا ہے تاکہ جیسا وہ پاک ہے، پاکیزہ ہے، میں اور آپ بھی پاک بن جائیں۔ اور لکھا ہے اسی لیے وہ ہمیں دکھ درد کی آگ میں سے گزارتا ہے۔ میرے عزیزو، جب تک چاندی بھٹی کے اندر نہیں تپائی جاتی شیب نہیں بنتی، سونا بھٹی کے اندر ڈالا نہیں جاتا تب تک نہ وہ گلے کا ہار بنتا ہے، نہ ہاتھوں کی انگوٹھیاں بنتی ہے، نہ ناک کے لیے وہ کوئی جیسے کہتے ہیں ٹکا یا پھر نتھ بنتی ہے، نہ کانوں کے لیے بالیاں بنتی۔ کیوں نہیں بنتی؟ کیونکہ وہ بھٹی کے اندر تپائی نہیں جاتی، اور جو تپائی جاتی ہے وہ خوبصورتی ہے۔ میرے عزیزو، دکھ مصیبتیں ہماری زندگی کے لیے خوبصورت ہے اور یہ ہمارے فائدے کے لیے، نقصان کے لیے نہیں ہے، اور پھر بہت مرتبہ ہمیں آزمانے کے لیے بھی آتی کہ ہم سچے اور درست مسیح ہیں۔ اگر ہم ہیں تو پھر مصیبت کے اندر ضرور جائیں گے۔ کیا ہم دکھوں اور مصیبتوں میں اس پر بھروسہ رکھتے ہیں؟ اگر آپ کی زندگی کے اندر دکھ مصیبتیں ہیں تو سوچئے کہ آپ ان دکھوں مصیبتوں کے اندر خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے۔ تو اس لیے خدا جیسے سونار جو ہے وہ سونے کو آگ کے اندر ڈالتا ہے تاکہ ہر طرح کی علائش، گندگی ختم ہو جائے اور پاکیزگی خالص سونا بن جائے، خالص زیور بن جائے، خالص ایک پرزہ بن جائے۔ خدا مجھے اور آپ کو خالص بنانا چاہتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہماری زندگیوں کے اندر دکھ مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اور یہ ایک اور بات بڑی خوبصورت ہے، اور وہ یہ کہ پھل پیدا کرنے کے لیے جب آپ کی زندگی میں دکھ مصیبت آئے تو یہ آپ کو روحانی زندگی میں بھرنے کے لیے اور آپ کی زندگی میں روحانی پھل پیدا کرنے کے لیے آتے ہیں۔ عبرانیوں 12ویں باب کی 11ویں آیت بڑی خوبصورت، اس کا آخری حصہ جب ہم پڑھتے ہیں، اور لکھے اور با فضل ہر قسم کی تنبیہ خوشی کا نہیں بلکہ غم کا باعث معلوم ہوتی ہے، مگر جو اس کو سہتے سہتے پختہ ہو گئے ان کو بعد میں چین کے ساتھ آراستی کا پھل بخشتی ہے۔ آپ کی مصیبت، آپ کا دکھ آپ کی زندگی کے اندر پھل پیدا کرتے ہیں۔ دکھ اور مصیبت خدا کی خصوصی کھاد ہے، خدا کا تحفہ ہے آپ کے لیے جو پھل پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، اگر آپ مشکل پریشانی کے اندر ہیں، گھبرانا نہیں ہے، یسوع پہ ایمان رکھنا ہے، آپ پھلدار ہوں گے۔ مصر کے اندر سے جب اسرائیلی بیابان میں نکلے تو دکھوں مصیبتوں کا ان کو سامنا کرنا پڑا، بے شک ان کی اپنی وجہ سے آئے، پر یاد رکھیے اس کے بعد وہ وعدے کی سرزمین پہ پہنچے جہاں پر دودھ اور شہد کی ندیاں بہتی تھی۔ آپ جو اس کلام کو سن رہے ہیں، اگر آپ کی زندگی میں دکھ ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے، تو یہاں پر اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے معافی مانگیے، خالص ہو جائیے، صبر کیجیے، خدا کی شکر گزاری کیجیے۔ وہ آپ کو تازہ کرے گا، وہ آپ کی زندگی کو پھل پیدا کرنے کے لیے کھڑا کرے گا، وہ آپ کو مضبوط اور دلیر کرے گا۔ اس کا کلام جو آج سنایا گیا، یہ کلام آپ کے بندن و جموں کو توڑے گا، یہ کلام آپ کو پاکیزہ بنانے میں آپ کی رہنمائی کرے گا،
یہ کلام آپ کی آزمائش میں برداشت کرنے کے لیے آپ کی رہنمائی کرے گا۔ یہ آج کا خوبصورت کلام آپ کے فائدے کے لیے ہے۔ یہ آج کا خوبصورت کلام آپ کو خدا کے بیٹے اور اس کے فرزند بننے میں ثبوت دینے کے لیے آپ کی مدد کرے گا۔ فرزندیت کا ثبوت دیجیے اور شکر گزاری کیجیے۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں خداوند آپ کی مشکلات کو دور کرے، اور اس آپ کی مشکل کا مقصد جو ہے وہ خاص کر یہ ہے کہ آپ خدا کے فرزند ہیں اور آپ کو آج فرزندیت کا ثبوت دینا ہے۔ آپ کو آج پاکیزہ بننا ہے۔ ابلیس دشمن نہیں چاہتا آپ پاک بنے، ورنہ پاکی کی طرف، گناہ کی طرف، بزدلی کی طرف، بغاوت کی طرف، خدا کی مخالفت کی طرف لے کر کے آپ کو جانا چاہتا ہے، پر آپ نے نہیں جانا کیونکہ آپ خدا کے فرزند ہیں۔ میرے عزیزو، اگر آپ جا چکے ہیں تو آئیں میرے ساتھ اقرار کیجئے، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ خدا آپ سے پیار کرتا ہے، وہ آپ کی مشکلات کو، آپ کے دکھوں کو آپ کی زندگی سے دور کرے گا۔ خداوند، میں تیرا خادم ہوتے ہوئے ان اپنے پیاروں کو، تیرے بیٹیوں اور بیٹوں کو تیرے سامنے لے کے آتا ہوں جو دنیا بھر میں کہیں پر بھی اس وقت اس خوبصورت کلام کو، جس کے لیے تیرے کلام میں لکھا ہے کہ وہ ہمارے فائدے کے لیے دکھ مصیبت ہے، ہماری مصیبت اور دکھ کے لیے ہے۔ دکھ مصیبت ہماری زندگی میں اسی لیے آتے ہیں تاکہ ہمیں وہ فائدہ پہنچائیں، ہم تیرے فرزند ٹھہرے خدا، ہم پاک بنے جیسا تو پاک ہے۔ بڑی برکت دے اور اپنے لوگوں کو پر رحم کر اور ان کو نکال خدا، تاکہ یہ اپنی مشکلات سے نکل کر تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام کو جلال دیں، ہمیشہ تیرے فرزند رہیں، نہ کہ حرام زادے۔ خدا تو پیار کرتا ہے، تیری محبت دلیر اور مضبوط کرتی ہے، اپنے لوگوں کو بڑی برکت دے مسیح یسوع ناصری کے نام میں، آمین۔ خداوند تیرا فضل، تیرا اطمینان، تیرا جلال تیرے لوگوں کو چاروں طرف سے گھیرے۔ جتنی زندگیاں آج تیری کلام کی آواز کو سن چکی ہیں، برکت پائیں یسوع کے نام میں، آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، اس کا روح القدس آپ کی ہمیشہ رہنمائی کرے۔ گاڈ بلیس یو۔